بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر جاندار چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے دل کا بھی بتایا کہ جس طرح ہر جاندار چیز میں دل ہے، اور دل کی حیثیت بڑی بلند ہے، بڑی اونچی ہے، اور دل وجود کے اندر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بادشاہ کی حیثیت اس لیے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا دل چاہے تو کرتا ہے، دل نہ چاہے تو نہیں کرتا۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، تو کھانا تو اس نے منہ سے کھانا ہے، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا منہ نہیں مانتا، وہ یہی کہے گا کہ میرا دل نہیں مانتا۔ کسی کام کرنے کو کہیں، کام آپ نے ہاتھ سے کرنا ہے، تو کبھی یہ بات بندہ نہیں کہے گا کہ میرا ہاتھ ہی نہیں چاہتا کام کرنے کو، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تو آپ پوچھیں بھائی کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کسی سے ناراض ہونا اچھی بات تو نہیں ہے، بات منہ سے کرنی ہے، تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا منہ جو ہے وہ بات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ یہی کہیں گے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس سے بات کروں۔ جو بات بھی ہے آپ دل پہ چھوڑ دیں گے، دل ہی فیصلہ کرتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہی اثر کرتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دل کا ایک بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کا جو مقام، جو درجہ ہے، وہ بھی ایک دل کی طرح ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم کا ایک دل ہے۔ اب اس دل کا جو قرآن کریم کا دل ہے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، محبت کی نگاہ سے قرآن پاک کو دیکھنا، یہ بھی بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں پڑھنا یہ تو درجات کو اور بھی بلند کرنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، وہ قرآن کریم کا ورد کرے، اور قرآن کریم میں سے خاص طور پر سورہ یاسین کا بہت علماء کا، بزرگوں کا اس بات کے اوپر تجربہ ہے، مختلف اس کے ورد کے طریقے بتائے۔ ایک بہت ہی اہم طریقہ، بہت مجرب طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ سورہ یاسین کو آپ نے فجر کے بعد یا رات کو عشاء کے بعد، یہ دو ٹائم یاد رکھیں۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے یا کوئی اہم قسم کا آپ نے کام شروع کرنا ہے، اس کی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی، طریقہ کار سمجھ میں نہیں آتا، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے
آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ جب لفظ مبین پر پہنچیں گے تو وہاں آپ نے کہنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اسے 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر پیچھے چلے جائیں، پھر شروع سے سورہ یاسین کو پڑھیں۔ اب دوسرے مبین پہ آ کے پھر آپ نے رکنا ہے اور پھر وہاں 11 مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 11 مرتبہ یہ پڑھ کے پھر سورہ یاسین کو شروع سے پڑھیں۔ اب تیسرے مبین پہ آپ پہنچیں گے تو وہاں بھی اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں اور پھر سورت کو شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ اسی طرح آپ نے ہر مبین پہ جا کے 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے پڑھتے پڑھتے جب آپ لفظ کن پہ پہنچیں گے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں جا کے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، یہ پڑھ کے آپ نے سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ مشکل سے مشکل کام جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، جس کی تدبیر کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان فرما دے۔ اور اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، پھر بھی اسی ترتیب سے اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ختم کر دیں گے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ بہت ہی اہم لفظ ہے، یہ لفظ خاص اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو لفظ کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ کن لفظ بھی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا، ورنہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، صرف ارادہ، بس اللہ کے ارادے سے کام ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میرا جو کام اٹکا ہوا ہے، جو مصیبت ہے، جو مجھ پر پریشانی ہے، جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کام کا جو مقصد ہے، جس کام کی جو تدبیر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے میرے لیے آسان فرمائے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے وہاں جا کے یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح ایک دفعہ پڑھ کے سورت کو ختم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی بہت بڑی خیر و برکات ہے۔ اور اس کے علاوہ آسان طریقہ اور بھی ہے، اگر کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے 21 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اب اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ سارے گھر کے آدمی مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر نہیں پڑھ سکتا تو گھر کے 4 آدمی ہیں، 5 افراد ہیں، 8-10 ہیں، جتنے بھی ہیں سارے مل کر پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں اپنے کام کی خیریت کے لیے، اس کے بہتر انجام کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی تعمیراتی کام کرنا ہے، کسی گھر کو تعمیر کرنا ہے، کوئی دفتر، ادارہ، دکان آپ نے بنانی ہے، اس کے لیے بھی یعنی اس کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے گھر کے سارے افراد مل کر یا ایک ہی آدمی سورہ یاسین کو 21 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی تعمیر بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستریوں کی طرف سے ہمیں یہ پریشانی ہے، مزدوروں کی طرف سے یہ پریشانی ہے، اس کی برکت سے اللہ آپ کو اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ان اچھی باتوں کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی
تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔